يذكر إلا أولو الألباب۔ ایمان والو، اپنے صدقات کو منت گزاری اور اذیت سے برباد نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو دنیا دکھانے کے لیے صرف کرتا ہے اور اس کا ایمان نہ خدا پر ہے اور نہ آخرت پر۔ اس کی مثال اس صاف چٹان کی ہے جس پر گرد جم گئی ہو کہ تیز بارش کے آتے ہی بالکل صاف ہو جائے۔ یہ لوگ اپنی کمائی پر بھی اختیار نہیں رکھتے اور اللہ کافروں کی ہدایت بھی نہیں کرتا۔ اور جو لوگ اپنے اموال کو رضا خدا کی طلب اور اپنے نفس کے استحکام کی غرض سے خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال اس باغ کی ہے جو کسی بلندی پر ہو اور تیز بارش آ کر اس کی فصل دوگنا بنا دے، اور اگر تیز بارش نہ آئے تو معمولی بارش ہی کافی ہو جائے، اور اللہ تمہارے اعمال کو نیتوں سے خوب باخبر ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجور اور انگور کے باغ ہو، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں، ان میں ہر طرح کے پھل ہوں، اور آدمی بوڑھا ہو جائے، اس کے کمزور بچے ہوں، اور پھر اچانک تیز گرم ہوا جس میں آگ بھری ہو چل جائے اور سب جل کر خاک ہو جائے؟ خدا اسی طرح اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ شاید تم فکر کر سکو۔ اے ایمان والو، اپنے پاکیزہ کمائے اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے پیدا کیا ہے سب میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، اور خبردار انفاق کے ارادے سے خراب مال کو ہاتھ بھی نہ لگانا کہ اگر یہ مال تم کو دیا جائے تو آنکھ بند کیے بغیر چھو کے بھی نہیں۔ یاد رکھو کہ خدا سب سے بے نیاز ہے اور سزاوار حمد و ثنا بھی ہے۔ شیطان تم سے فقیری کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے، اور خدا مغفرت اور فضل و احسان کا وعدہ کرتا ہے۔ خدا صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب مشتبہ صاحب جو کہ بہترین آواز اور بہترین انداز میں تلاوت کلام الہی کر رہے تھے۔ میں شان شان پیش کروں گا قبل اس کے کہ میں پیشوانی کے لیے آواز دوں۔ آقا بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ جاری غم حسین کا یہ سلسلہ رہے، جاری غم حسین کا یہ سلسلہ رہے، ہر دور کو حسین کا مقصد پتہ رہے۔ جاری غم حسین کا یہ سلسلہ رہے، ہر دور کو حسین کا مقصد پتہ رہے، اور اس واسطے جھکایا نہیں سر حسین نے، اس واسطے جھکایا نہیں سر حسین نے، تا حشر حق کے حامیوں کا سر اٹھا رہے، تا حشر حق کے حامیوں کا سر اٹھا رہے۔ اور کرب و بلا سے آپ نے سیکھا ہے کیا؟ اگر کرب و بلا سے آپ نے سیکھا ہے کیا؟ اگر پیچھے عزا حسین کی آگے انا رہے، پیچھے عزا حسین کی آگے انا رہے، کرب و بلا سے آپ نے سیکھا ہے کیا؟ اگر پیچھے عزا حسین کی آگے انا رہے۔ اور علی یہ آرزو ہے کہ جس وقت نکلے دم، علی یہ آرزو ہے کہ جس وقت نکلے دم، میرے لبوں پہ سبت نبی کی ثنا رہے، میرے لبوں پہ سبت نبی کی ثنا رہے۔ انہی اشعار کے ساتھ میں گزارش کروں گا جناب اعجاز صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور پیشوانی کے فرائض کو انجام دیں۔ ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات بھیج دیں حضرات۔ درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ کہ پیروے کرب و بلا ہے کون کون، پیروے کرب و بلا ہے
کون کون، لا کا مطلب جانتا ہے کون کون، لا کا مطلب جانتا ہے کون کون، اور کس سے خطرہ ہے یزید وقت کو، کس سے خطرہ ہے یزید وقت کو، ظالموں سے لڑ رہا ہے کون کون، ظالموں سے لڑ رہا ہے کون کون، اور کربلا تو آج بھی آباد ہے، کربلا تو آج بھی آباد ہے، کیا بتائیں مٹ گیا ہے کون کون، ارے کیا بتائیں مٹ گیا ہے کون کون، کس کے دل میں ہے غم صبت نبی، کس کے دل میں ہے غم صبت نبی، کس کے دل میں ہے غم صبت نبی، دیکھتے ہیں با وفا ہے کون کون، دیکھتے ہیں با وفا ہے کون کون، اور غاصب دورہ اسرائیل ہے، غاصب دورہ اسرائیل ہے، دیکھیے اس سے ملا ہے کون کون، دیکھیے اس سے ملا ہے کون کون، اور دیکھتی ہوگی ردائے فاطمہ، دیکھتی ہوگی ردائے فاطمہ، بے ردا اور باردہ ہے کون کون، بے ردا اور باردہ ہے کون کون، اور فرش غم پر آپ بھی آ جائیے، فرش غم پر آپ بھی آ جائیے، جانتے ہیں آ چکا ہے کون کون، جانتے ہیں آ چکا ہے کون کون، شمر کے خنجر یہ تجھ کو کیا خبر، شمر کے خنجر یہ تجھ کو کیا خبر، دیکھ غش کھا کر گرا ہے کون کون، دیکھ غش کھا کر گرا ہے کون کون، استغاثے کی صدا سب نے سنی، استغاثے کی صدا سب نے سنی، زین سن کر چل پڑا ہے کون کون، زین سن کر چل پڑا ہے کون کون، نعرہ سلوان۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ چاند رات سے نبی محرم تک عشرہ مجالس بعنوان کربلا گام بگام، جس کا سلسلہ چھوٹے امام باڑہ حسین آباد لکھنؤ میں جاری و ساری ہے،
یہ مجالس اعضاء پابندی وقت کے ساتھ ٹھیک 8:15 بجے شروع ہو رہی ہیں، اور ان کو خطاب فرما رہے ہیں علی جناب مولانا عقیل عباس معروفی صاحب۔ میں چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا۔ علامہ اقبال کے آغا ملاحظہ فرمائیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ میں انہی اشعار کے ساتھ گزارش کروں گا خطیب اہل بیت علی جناب مولانا عقیل عباس معروفی صاحب قبلہ سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں، جس کا عنوان ہے کربلا گام بگام۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات بھیج دیں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ التائبون العابدون الحامدون، السائحون الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر۔ صلوات پڑھتے پر محمد۔ عشر مجالس کی آج دوسری گفتگو ہے، اور عنوان گفتگو ہے کربلا گام بگام۔ اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیے مبارکہ کو سرنامے سخن قرار دیا ہے، اس میں خالق اور مالک کا ارشاد ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جو خدا سے معاملہ کرتے ہیں اور خدا سے معاملے میں یہ طے کرتے ہیں کہ ہم خدا کی راہ میں اپنی جان لگائیں گے اور راہ خدا میں اپنا مال خرچ کریں گے، اور پھر آ کر یقاتلون فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں، فیقتلون و یقتلون، قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، توریت میں، انجیل میں اور قرآن مجید میں یہ خدا کا وعدہ ہے۔ وعدہ یہ ہے کہ اگر تم ہماری راہ میں جان دو گے
اور ہماری راہ میں مال دو گے تو ہمارا وعدہ یہ ہے کہ ہم اس کے بدلے تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ ومن اوفیٰ بعہدہ من اللہ ہے، اور خدا سے زیادہ وعدے کی وفا کرنے والا دوسرا کون ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تم نے اگر مالک سے معاملہ کیا ہے، تم نے اپنے رب سے معاملہ کیا ہے، یہ کسی عام انسان سے معاملہ نہیں، تمہارا معاملہ تمہارے خالق سے ہے، تمہارے رب سے ہے، تمہارے معبود سے، تو تمہیں یہ معاملہ مبارک ہو۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تم نے خرید و فروش اپنے رب سے کیا، تمہارا رب خریدار ہے، تم اپنے جان اور مال کو بیچنے والے ہو۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے کہ تم نے اپنے رب سے معاملہ کیا۔ مگر کون لوگ اپنے مالک سے معاملہ کرتے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو سماج کو بدلنا چاہتے ہیں، جو معاشرے میں اچھائیوں کو عام کرنا چاہتے ہیں؟ مصلحین کے صفات کیا ہوتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو خدا کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، جنہیں خدا نے عظیم کامیابی کا تمغہ عطا فرمایا؟ ان کی پہلی شرط خالق اور مالک نے بیان کی، التائبون، وہ اپنے مالک سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آب توبہ سے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ بناتے ہیں، یہ ان کی پہلی شرط ہے۔ العابدون، اور ان کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ سر نیاز کو صرف اور صرف اپنے معبود کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں، وہ اپنے خالق کے علاوہ کسی کو لائق پرستش نہیں جانتے، وہ صرف اپنے مالک کی عبادت کرتے۔ اور ان کی تیسری صفت یہ ہوتی ہے الحامدون، وہ اگر تعریف بھی کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، تو اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے، اپنے معبود کے علاوہ، اپنے رب کے علاوہ کسی دوسرے کو لائق تعریف نہیں سمجھتے۔ اور مصلحین کی چوتھی شرط قرآن نے یہ بیان کی کہ السائحون، وہ کائنات کے ذرے ذرے میں خالق اور مالک کو دیکھتے ہیں، یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ انہیں خالق اور مالک کا پتہ بتاتا ہے۔ اور ان کی پانچویں شرط الراکعون، وہ رکوع کرتے ہیں اور رکوع میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، میرا پروردگار عظیم ہے، میرا اللہ ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، میں اس خدا کی تسبیح کرتا ہوں جو عظمتوں کا مالک ہے، اس خدا کی تسبیح کرتا ہوں جو بے عیب ہے، جس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں پائی جاتی۔ اور مصلحین کی چھٹی شرط یہ ہوتی ہے کہ الساجدون، وہ سجدے میں سر رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، میرا معبود بلند و بالا ہے، کبریائی اسی کا حق ہے، اس میں نہ کوئی عیب پایا جاتا، نہ ہی کوئی کمی پائی جاتی، نہ ہی کوئی نقص پایا جاتا ہے، میں اس منزہ پروردگار کی تسبیح کرتا ہوں۔ جب ان 6 منزلوں پہ فائز ہو جاتے، تائب بن گئے، عابد بن گئے، حامد بن گئے، سائح بن گئے، راکع اور ساجد، ان 6 منزلوں پہ جب فائز ہو گئے تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سماج اور معاشرے کو بدلنا ہوگا۔ الآمرون بالمعروف، ہمیں تو سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کرنا ہے، والناہون عن المنکر، برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے، اسی کو مصلح کہا جاتا ہے۔ سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔
صرف امام عالی مقام صرف مصلح نہیں، حسین مصلح اعظم ہیں، حسین مجاہد اعظم ہیں، اور حسین شہید اعظم ہیں۔ تو حسین جس دین کی اصلاح کے لیے نکلے تھے وہ کوئی ایک قانون نہیں تھا، اسلام کی اصلاح کے لیے نکلے تھے، پورے دین کو بچانے کے لیے نکلے تھے۔ اسی لیے حسین کے یادگار انقلاب کو سمجھنے کے لیے تاریخ اسلام کو سمجھنا ہوگا۔ اسی لیے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا، کربلا گام بگام۔ لہٰذا آج کی اپنے گفتگو سے جڑنے کے لیے تمہیدی طور پہ اتنی بات کہنا چاہوں گا، ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ 40 برس کے بعد، یعنی 40 برس تک اللہ کے نبی عمل کے ذریعے سے لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے رہے، اپنی پاک و پاکیزہ سیرت کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے رہے۔ 40 برس کے بعد سن 40 عام الفیل پہ مکہ مکرمہ میں کوہ ہرا پہ قرآن مجید کی سورہ علق کی 5 آیتیں اتری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اے میرے نبی اقرا، پڑھیے اس خدا کے نام سے جس نے زیور وجود سے آراستہ کیا۔ بس سن 40 عام الفیل میں سورہ علق کی 5 آیتیں اتری، یعنی دین اسلام کا نزول ہوا مکہ مکرمہ میں۔ قرآن کے نازل ہونے کے بعد 13 برس تک پیغمبر پاک مکے میں رہے، پھر اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آئے تو 10 برس تک مدینہ منورہ میں رہے، 13 برس تک مکے میں، 10 برس تک مدینہ منورہ، اور ہجرت کے 11ویں برس 28 سفر کو ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ نبی کی رحلت کے بعد، بس ہمارے نبی کی رحلت سن 11 ہجری مدینہ منورہ میں ہے، اور 28 سفر کو نبی کی رحلت کے بعد سقیفہ وجود میں آیا، اور سقیفہ میں پہلے خلیفہ ابو بکر کو چن لیا گیا، لہٰذا پہلے خلیفہ سن 11 ہجری سے سن 13 ہجری تک خلیفہ رہے۔ اچھا، پہلے خلیفہ نے اپنے انتقال کے وقت دوسرے خلیفہ کو چن لیا، تو دوسرے خلیفہ 13 سے 23 ہجری تک رہے، اور جب دوسرے خلیفہ کا وقت قریب آیا تو دوسرے خلیفہ نے ایک 6 نفرہ کمیٹی بنائی، اس کمیٹی کو شورا کہا جاتا ہے، اور وہ کمیٹی ایسی بنائی تھی کہ تیسرے خلیفہ کے سوا کوئی اور نہ آ سکے، تو شورا کے ذریعے سے تیسرے خلیفہ آئے۔ تیسرے خلیفہ 23 سے 35 ہجری تک رہے، اتنی بات واضح رہے، تیسرے خلیفہ سن 23 ہجری سے 35 ہجری تک رہے۔ اچھا، یہ جو سن 23 ہجری سے 35 ہجری تک 12 سال کا زمانہ، اس 12 سال کے زمانے میں تیسرے خلیفہ کے زمانے میں کیسی خلاف ورزیاں ہوئیں وہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ پہلی خلاف ورزی، اہم پوسٹیں، اہم عہدے بنی امیہ کے حوالے کیا گیا، شام معاویہ کے حوالے کیا گیا، مصر عبداللہ ابن ابی سر کے حوالے کیا گیا، بصرہ عبداللہ ابن عامر ابن قریظ کے حوالے کیا گیا، اور کوفہ ولید ابن عقبہ بن ابی معیط کے حوالے کیا گیا، اور یہ سب کے سب بے دین تھے، سب کے سب فاسق تھے، کل عرض کر چکا۔ دوسری خلاف ورزی کیا کی گئی، بیت المال جو تمام مسلمانوں کا مال ہوتا ہے اسے بنی امیہ سے مخصوص کر دیا گیا، یہ بھی کل عرض کر چکا۔ اور تیسری خلاف ورزی جو تیسرے خلیفہ نے کی، رسول خدا کے برجستہ صحابیوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا، ابو ذر غفاری کو ربضہ جلا وطن کیا گیا، عمار یاسر کو
موت کی حد تک مارا گیا، اور عبداللہ ابن ابی مسعود کو اتنا مارا گیا کہ پسلیاں ٹوٹ گئی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ سن 35 ہجری ذی الحج کے آخر میں تیسرے خلیفہ کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہیں تک تو کل کی گفتگو تھی۔ جب سن 35 ہجری ذی الحج کے مہینے میں تیسرے خلیفہ کو قتل کیا گیا، اب یہیں پہ ہمارے اور آپ کی آج کی گفتگو ہوگی۔ تو اس قتل عثمان کے بعد مدینے میں کون سے واقعات رونما ہوئے؟ جب تیسرے خلیفہ کو قتل کیا گیا، بہت توجہ کرنے کا مقام ہے، تیسرے خلیفہ کو قتل کیا گیا تو اس وقت کے زیادہ تر اکثر کہتے ہیں 100 میں 80% اگر کسی بات کو لوگ قبول کریں تو اسے اکثر کہا جاتا ہے۔ تو مدینے کے اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ اس بات کی طرف متوجہ ہو گئے کہ اس وقت صرف علی ابن ابی طالب ہی وہ ہیں جو مسلمانوں کی بھنور میں پھنسی ہوئی کشتی کو ساحل نجات تک پہنچا سکتے ہیں، اور تمام انحراف اور تمام کجرویوں کو سدھار کر کے امت کی رہبری کر سکتے ہیں۔ مگر بہت افسوس، آپ یہ بتائیے 11 سے 13، 13 سے 23، 23 سے 35 کتنے برس ہیں؟ 25 برس ہیں نا، 25 برس، 2 برس کے آس پاس، 2 برس کچھ مہینے پہلے خلیفہ نے، 10 برس کچھ دن دوسرے خلیفہ نے، 12 برس کچھ مہینے تیسرے خلیفہ نے، اس طریقے سے 25 برس خلفائے ثلاثہ نے حکومت کی۔ لیکن اس 25 برس میں اسلام کو کہاں تک پہنچا دیا اور لوگوں کی صورتحال کیا تھی، اس کو عرض کرنا چاہوں گا۔ ہاں، مسلمان تیسرے خلیفہ کے بعد متوجہ ہوا کہ علی کو خلیفہ ہونا چاہیے، مگر مسلمان بہت دیر سے متوجہ ہوا۔ اللہ اللہ، کیوں دیر سے متوجہ ہوا؟ اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت دیر سے متوجہ ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ اب جب مسلمان متوجہ ہوئے کہ علی کو خلیفہ ہونا چاہیے تو اس وقت کی صورتحال کیا تھی اس پہ توجہ کریے گا۔ مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ ایک ایک بات کو عرض کروں گا۔ پہلی صورت، انحراف اور کجروی اس درجہ بڑھ چکا تھا کہ انحرافات اور کجرویوں نے لوگوں کو اپنے چنگل میں جکڑ رکھا تھا۔ لوگ بے دین ہو چکے تھے، اب اس بے دینی سے باز نہیں آ سکتے تھے۔ پہلی بات، اس 25 سال میں اتنا انحرافات اور اتنی کجرویاں بڑھ گئی تھی کہ انحرافات اور کجرویوں نے لوگوں کو اپنے چنگل میں پکڑ رکھا تھا، جکڑ رکھا تھا، اس سے وہ باہر نہیں جا سکتے تھے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، نفسانی خواہشات، ہوا و ہوس نے لوگوں کی عادت و اطوار، لوگوں کے خلق و خو، لوگوں کے طرز زندگی کو بالکل بدل دیا تھا۔ لوگ بدعتوں کے عادی ہو گئے تھے۔ یہ 2 باتیں۔ تیسری بات، ظلم، ستم، زیادتی، جھوٹ، تہمات، بہتان اور مال اندوزی۔ دنیا جمع کرو، مال جمع کرو، چاہے وہ جس راستے ہی سے کیوں نہ ہو۔ لوگ تہمتوں کے عادی ہو گئے، لوگ ظلم و ستم کے عادی ہو گئے، لوگ بہتان کے عادی ہو گئے، لوگ صرف اس بات کے عادی ہو، کیونکہ تیسرے خلیفہ کے زمانے میں بیت المال کا منہ بنی امیہ کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ بیت المال کو بنی امیہ کو دینے کے لیے کسی استحقاق کی ضرورت نہ تھی۔ اب جب امام کا وقت آیا، بلکہ یوں کہوں کہ تیسرے خلیفہ کو قتل کیا گیا، تو مسلمانوں کی صورتحال ایسی تھی۔ پہلی بات، کجرویوں اور انحرافات نے لوگوں کو اپنے چنگل میں جکڑ رکھا تھا، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، نفسانی خواہشات، ہوا و ہوس نے لوگوں کے عادات و اطوار، لوگوں کے اخلاق کو بدل دیا تھا۔ لوگ بدعتوں کے عادی ہو گئے تھے، رسول کے لائے ہوئے دین کے پابند نہ تھے، بدعتوں کے پابند تھے۔ تیسری چیز کیا رائج تھی؟ جھوٹ، تہمت،
بہتان، ظلم، زیادتی اور مال الدوزی، یہ تین باتیں. اور ہمارے اور آپ کے مولا حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، صرف آپ ہی وہ ذات گرامی تھے جو تمام کے تمام مسلمانوں کو رسول خدا کے زمانے کے اسلامی اخلاق کی طرف پلٹا سکتے تھے. لیکن ہوا کیا؟ اب جب امام نے لوگوں کو غیر شرعی کام سے روکنا چاہا، غیر شرعی کام سے، کہ ابھی ساری تفصیلیں آئیں گی، جب امام نے لوگوں کو غیر شرعی کاموں سے روکنا چاہا، بس لوگ امام سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے. اتنا ہی نہیں، امام کے خلاف ظلم و تشدد کے مرتکب ہو گئے. اتنا ہی نہیں، لوگوں نے اسلام کو اصلی حالت پر پلٹنے نہ دیا. اتنا ہی نہیں، دوسروں کی جرأتیں امام کے خلاف بڑھا دی، دوسروں کے لیے انحرافات کے راستے کھول دیے. آپ یہ بتائیے معاویہ ہو، بنی امیہ ہو، بنی عباس ہو، ان کی جرأتیں کہاں سے اتنی بڑھ گئیں کہ یہ علی کے مقابلے میں آ سکے؟ کس نے جرأتیں بڑھا دی ہیں؟ یہی تین خلفاء کا زمانہ تھا جہاں اسلام کو اتنا نقصان پہنچایا گیا کہ معاویہ کو اتنی جرأت ہو گئی کہ وہ علی کے سامنے آ سکے، بنی امیہ کو اتنی جرأت ہو سکی کہ وہ پرچم بغاوت اٹھا سکے، یا بنی عباس کو علی کی مخالفت کی جرأت ہو سکی. بس اب تک اتنی بات آپ کی خدمت میں عرض کیا. کتنی باتیں؟ جب امام کی طرف مسلمان متوجہ ہوئے تو لوگ دنیا پرست ہو چکے تھے، لوگوں کے اوپر خواہشات نفسانی کا غلبہ تھا، اور ہر ایک سے بہتر ہمارے امام اس بات کو جانتے تھے. ایک دو دلیلیں پیش کروں نہج البلاغہ سے اور پھر گفتگو کو ایسے ہی آگے بڑھاتا رہوں گا، مگر مل جل کر برعظمت محمد اور آل محمد صلوات بھیج دیں. اب جب مسئلہ کیا ہوا، جب عثمان قتل کر دیے گئے تو جو مشکل تھی وہ سب سے بہتر میرے امام سمجھتے تھے. مشکل یہ تھی کہ لوگوں کے اندر اب اتنی تاب و تما نہ تھی کہ وہ حق کی حکومت کو برداشت کر سکتے، وہ علوی حکومت کو برداشت کرنے کی تاب و تما نہ تھی. اور اس بات کو میرے امام نے خوب بتایا. پہلی جگہ نہج البلاغہ سے پہلی دلیل میرے امام نے کہ جب لوگ امام کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے آئے تو امام نے کہا کہ دعونی والتمسوا بی غیری، مجھے چھوڑ دو، مجھے حکومت کے لیے انتخاب نہ کرو، کسی دوسرے کو انتخاب کر لو. کیوں آقا؟ کیوں آپ منع کر رہے ہیں؟ کیوں آپ حاکم بننے سے منع کر رہے ہیں؟ فَإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ أَمْرًا، اس لیے کہ ہم ایک ایسے امر سے روبرو ہو رہے ہیں، لَهُ وُجُوهٌ وَأَلْوَانٌ، جس کے مختلف پہلو ہیں، جس کے مختلف رنگ و روپ ہیں. لا یقوم لها القلوب، علوی حکومت جو حق کی حکومت ہوگی، جو عدل کی حکومت ہوگی، جو انصاف کی حکومت ہوگی، حق کی حکومت کو برداشت کرنے کی دلوں میں تاب و توانائی نہیں پائی جاتی، اور عقلیں اس درجہ رشد نہیں کر پائی ہیں کہ وہ علی کی عادلانہ حکومت کو برداشت کر سکیں. اور پھر میرے امام نے کہا، لوگوں سے کہا، نہج البلاغہ میں یہ کہا کہ اور یاد رکھنا، اگر میں نے خلافت کو قبول کر لیا اور حکومت کو قبول کر لیا تو تم مجھے نہ سمجھانا اللہ اللہ کہ پہلے خلیفہ ایسے کرتے تھے، دوسرے خلیفہ ایسے کرتے تھے، تیسرے خلیفہ ایسے کرتے. اگر خلافت کو قبول کیا تو تم مجھے نہ سمجھانا، مجھے خوب معلوم ہے کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، عمل کیسے کیا جاتا ہے، اور سیاست کیسے کی جاتی ہے. امام کا یہ جو فرمان ہے، امام کا یہ خطبہ، یہ بتاتا ہے کہ امام کو خوب پتہ ہے. بھائی صاحب، تیسرے خلیفہ کے زمانے میں بلا حساب و کتاب لوگوں کو بیت المال سے دیا جاتا تھا.
اور گورنر کیسے چنے جاتے تھے؟ گورنر کے لیے کیپیسٹی نہیں دیکھی جاتی تھی، نہ چننے میں صلاحیت دیکھی جاتی تھی، نہ گورنروں کو ہٹانے میں. اور لوگ تیسرے خلیفہ کے رنگ میں اتنا رنگ گئے تھے کہ امام کا یہ خطبہ اشارہ کرتا ہے کہ ان کا بدلنا یا تو دشوار تھا یا ناممکن اور محال نظر آتا تھا. ایک صلوات پڑھ دیجئے گا بر محمد اور آل محمد. بس یہ ایک بات. دوسری دلیل عرض کرنا چاہوں گا. کس بات پہ دلیل پیش کر رہا ہوں؟ بس دلیل اس بات پہ کہ جب عثمان کو قتل کیا گیا تو انحراف کس درجہ تھا، اس پہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دوسری دلیل نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے، اسے خطبہ شقشقیہ کہا جاتا ہے. اس خطبے کو خطبہ شقشقیہ کہا جاتا ہے. وہاں پہ میرے امام نے کہا قتل عثمان کے بعد کسی چیز نے مجھے نہیں چونکایا. ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، بڑی عظیم عظیم باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا. کہا قتل عثمان کے بعد کسی چیز نے مجھے نہیں چونکایا سوائے اس کے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد قطار در قطار ٹوٹ گئی میرے اوپر، اور اتنا مجمع ہوا کہ حسن و حسین بھیڑ میں دب گئے اور میری قمیص دو طرف سے پھٹ گئی. اور جیسے گوسفند کسی کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں نا، بکریاں کسی کے ارد گرد جمع ہو جائیں بکریوں کا ریوڑ، ایسے لوگ میرے پاس جمع ہوئے قتل عثمان کے بعد. اور جب میں نے خلافت کو قبول کر لیا تو ایک گروہ نے میرے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیا. یہ کون سا گروہ ہے؟ یہ کون سا گروہ؟ اسی کو ناقصین کہتے ہیں. جو جنگ جمل میں آئے تھے ان کو ناقصین کہا جاتا، نہروان والے کو مارقین کہا جاتا ہے، اور معاویہ والوں کو قاسطین کہتے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد اور آل محمد. میرے امام نے یہ کہا کہ جب میں نے خلافت کو لیا تو ایک نے مجھ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیا. وہ طلحہ، زبیر، عائشہ ہیں جمل والے، ان کو کہتے ہیں ناقصین. ایک ایک چیز کو یاد رکھیے گا. کہا ایک گروہ نے عہد و پیمان کو توڑ دیا، دوسرے گروہ دین سے خارج ہو گیا، اس کو کہتے ہیں خوارج، اور تیسرے گروہ نے مجھ پہ ظلم و ستم ڈھایا، اس کو کہتے ہیں قاسطین. یہ کون لوگ تھے جنہوں نے امیر المومنین پہ ظلم و ستم ڈھایا؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ یہی لوگ تھے، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ یہی معاویہ اور معاویہ کے طرفدار تھے، معاویہ کے طرفدار تھے. وہاں کے اوپر امام علی مقام نے یہ کہا خدا کی قسم، اس پہ بھی ذرا توجہ کریے گا. امام نے کہا وہ خدا جس نے دانے کو شگافتہ کیا، وہ خدا جس نے انسان کو زیور وجود سے آراستہ کیا، خدا کی قسم اگر لوگوں کی غیر معمولی تعداد بیعت کے لیے حاضر نہ ہوتی، پہلی بات اگر لوگوں کے وجود سے میرے اوپر حجت تمام نہ ہوتی، دوسری بات اگر خدا کا عہد و پیمان نہ ہوتا. وہ عہد و پیمان کیا تھا کہ علماء دانشور ظالم کے سامنے اور مظلوم کی مظلومیت کے سامنے خاموش نہ بیٹھیں. اگر یہ تین چیزیں نہ ہوتی تو میں خلافت کے اونٹ کی مہار کو اس کے کوہان پہ ڈال دیتا، یعنی خلافت کا اونٹ میں چھوڑ دیتا جہاں دل چاہے چلا جائے. تو علی آپ نے خلافت لی کیوں؟ آپ نے حکومت کو لیا؟ کہا دو وجہ، لوگوں کا اصرار اور احساس ذمہ داری. لوگوں کا اصرار اور احساس ذمہ داری نے خلافت کو لیا. یہ دو دلیلیں آپ کی خدمت میں بتائیں. تیسری دلیل اور عرض کروں، لیکن ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. تیسری دلیل، جب امام کو ظاہری خلافت ملی تو جس دن بیعت ہوئی، بیعت کے دوسرے دن امام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. وہ خطبہ کیا تھا؟ خطبے میں یہ کہا اے لوگو
عثمان نے جن جن لوگوں کو زمینیں بغیر استحقاق کے دے دی، بڑی زمینیں بانٹی تھیں، کہا ہر وہ زمین اور ہر وہ چراگاہ جو عثمان نے ایسے ہی دے دیا اور ہر وہ مال جو بغیر استحقاق کے ہبہ کر دیا ہے، وہ سارا کا سارا مال، ساری کی ساری زمینیں بیت المال میں پلٹاؤں گا۔ اتنی بات نہیں کہا وہ مال جو بیت المال کا تھا، جس سے عورتوں کی شادی کی گئی اور وہ مال شہروں میں بکھرا ہوا ہے، اسے بھی پلٹاؤں گا، اور جب پلٹاؤں گا تو لوگوں کی صورتحال کیا ہوگی؟ کہا وہ لوگ جو کمزور عقیدے والے ہیں، وہ لوگ جو آخرت کو دنیا پہ قربان کر دیتے ہیں، جن کی نگاہ میں آخرت کی کوئی ویلو نہیں ہوتی، جو لوگ دنیاوی لذتوں کو اخروی نعمتوں پہ ترجیح دیتے ہیں، ایسے لوگ علی کی حکومت کو برداشت نہ کر سکیں گے، ایسے لوگ علی کی حکومت کو برداشت نہ کر سکیں گے۔ اور جو لوگ صاحبان ایمان ہیں، اور جو لوگ صاحبان ایمان ہیں، جو اللہ کے فرمان کے مطیع و فرما بردار ہیں، جب میں حاکم بنوں گا تو ان کو امتحان کی چھنی سے چھانا جائے گا۔ اللہ اللہ، اچھا بے دین حکومت عدل کو برداشت نہ کریں گے، پر صاحبان ایمان کے لیے بڑا دشوار وقت ہوگا۔ ایک بات عرض کروں اور یہیں سے اب بیعت کی داستان آپ کو عرض کروں گا۔ اچھا آپ یہ بتائیے، دین کب نازل ہوا؟ قرآن کب اترا ہے؟ سن 40 عام الفیل کو۔ تو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ابو سفیان کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، یہ گندا ہے یا اچھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی امتحان کا وقت نہیں آیا تھا۔ اللہ اللہ، امتحان کی بنیاد پر انسان پہچانا جاتا ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، یہ بتائیے اگر بتی کو جلایا کیوں جاتا ہے؟ جی ہم اور آپ اگر بتی جلاتے کیوں ہیں؟ بھائی بغیر جلائے رکھ دیجئے نا، بغیر جلائے رکھ دیجئے نا، بغیر جلائے رکھ دیجئے۔ مہندی کو پیستے ہیں، پیس کے کیوں لگایا جاتا ہے؟ ایسے ہی پتہ لا کے رکھ لیجئے۔ پتہ یہ چلا اگر بتی کو جب تک جلایا نہ جائے گا خوشبو نہیں دے سکتی ہے۔ اگر بتی کو خوشبو دینے کے لیے جلنا شرط ہے۔ مہندی میں رنگ تب آتا ہے جب اسے گھسا جاتا ہے، بغیر گھسے رنگ نہیں آتا۔ انسان کی حقیقت کھل کے کب سامنے آتی ہے؟ جب امتحان کی چکی میں اسے پیسا جاتا ہے نا، تب انسان کی حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے۔ جب تک اللہ کے نبی نے دین کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت تک ابو سفیان بھی اچھا نظر آتا تھا، دوسرے بھی اچھے نظر آتے تھے۔ جب مگر اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ، جب امتحان کا مسئلہ آیا تو خبیث الگ ہوئے، طیب الگ ہوئے، ظلمتیں الگ ہو گئیں اور نور الگ ہوا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ اتنی تمہید کے بعد اب مسئلہ امام کے ہاتھوں پہ بیعت کا ہے۔ تو بیعت کی داستان کیا ہے؟ اس کو تمام مورخین نے، ابن اسیر نے لکھا۔ آپ کو ایک خلاصہ کروں اور اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ قتل عثمان کے بعد لوگ بے دین ہو گئے تھے، لوگ چاہتے تھے کہ جتنا مال مل جائے کم ہے، نہ حق کو دیکھا جاتا تھا نہ انصاف کو دیکھا جاتا تھا۔ اتنا مال انہوں نے لٹایا ہے، اتنا مال لٹایا کہ لوگ بے دین ہو گئے تھے۔ اس پہ 3 دلیلیں آپ کو دی۔ اب ابن اسیر نے لکھا، دیگر مورخین نے یہ لکھا ہے کہ مورخین نے لکھا مہاجرین و انصار۔ یہ بتائیے مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، انہیں مہاجر کہا جاتا ہے۔ انصار کس کو کہتے؟ مدینہ میں 2 قبیلے تھے، ایک قبیلے کا نام تھا اوس، دوسرے قبیلے کا نام تھا خزرج۔ اوس و خزرج جب مسلمان ہوئے تو ان کو انصار کہا گیا۔ انصار مدینہ کے رہنے والے تھے اور مہاجر کہاں کے رہنے والے تھے؟ مہاجر مکے کے رہنے والے تھے۔ جب عثمان کا
قتل ہوا، ابن اسیر نے اپنی تاریخ میں لکھا، دیگر مورخین نے اپنی تاریخ میں لکھا، تو مہاجرین و انصار سے کچھ پیغمبر کے صحابی جمع ہوئے جن میں طلحہ اور زبیر بھی تھے۔ جمع ہونے کے بعد امام کے پاس آئے اور امام کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ آقا، لوگوں کے لیے امام ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، متوجہ ہوئے لوگ، تو امام نے کہا مجھے تمہاری رہبری کی ضرورت نہیں۔ اللہ اللہ، کہا مجھے تمہاری رہبری کی ضرورت نہیں ہے، بشریت علی کی محتاج ہے، علی کسی کے محتاج نہیں ہے۔ کہا مجھے تمہاری رہبری کی، تم جسے چاہو خلیفہ بنا لو، میں اس کی مخالفت نہ کروں گا۔ تو طلحہ زبیر اور دیگر پیغمبر کے اصحاب نے کہا ہم آپ کے علاوہ کسی کو نہیں چننے والے ہیں۔ امام نے پھر لوگ اور بڑھے، مجمع بڑھ گیا، لوگوں کا اصرار ہوا، سب نے 3 اہم باتیں کہیں۔ بہت توجہ کریے گا، یہ تاریخ ہے، اس سلسلے کو بتائے بغیر آپ کو معلوم ہے نا، کربلا کا واقعہ رونما نہ ہوتا۔ جو باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اگر یہ تاریخ میں نہ ہوتی، سب نے آ کے 3 باتیں کی، آقا امام سے کہی امامت اور رہبری کے لیے سب سے شائستہ آپ ہیں، یہ پہلی بات کہی۔ دوسری بات یہ کہی کہ اسلام کی ترقی میں آپ کا رول سب سے زیادہ رہا ہے۔ خدا کی قسم اگر تاریخ اسلام میں صرف علی مرتضیٰ کا کردار پڑھا جائے نا تو 10 دن نہیں کئی عشرے درکار ہوں گے۔ بس کہا پہلی بات امامت اور رہبری کے لیے سب سے شائستہ آپ ہیں۔ دوسری بات آپ کا اسلام کی ترقی میں سب سے زیادہ کردار آپ کا ہے۔ تیسری بات یہ بتائیے قریش کس کو کہا جاتا ہے؟ قریش کس کو کہا جاتا ہے؟ رسول خدا کے 12ویں دادا نضر بن کنانہ کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش میں کتنے خاندان ہیں؟ قریش میں 25 خاندان ہیں، ایک بنی تیم، دوسرا بنی عدی، تیسرا بنی امیہ، چوتھا بنی ہاشم۔ بنی تیم سے پہلے خلیفہ، بنی عدی سے دوسرے خلیفہ، بنی امیہ سے تیسرے خلیفہ۔ پر بنی ہاشم سے کون ہے؟ بنی ہاشم سے کون؟ اللہ کے رسول بنی ہاشم سے، 12 امام بنی ہاشم سے، شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ بہت توجہ کریے گا، ابو بکر بھی قریش، عمر بھی قریش، عثمان بھی قریش اور علی مرتضیٰ بھی قریش، رسول خدا بھی قریش، مگر توجہ کریے گا، ابو بکر کا خاندان بنی تیم، عمر کا خاندان بنی عدی، تیسرے خلیفہ کا خاندان بنی امیہ، مگر رسول خدا اور علی مرتضیٰ کس گھرانے سے ہیں؟ بنی ہاشم سے۔ تو یہ بتائیے علی رسول سے زیادہ قریب ہیں یا پہلے دوسرے اور تیسرے خلیفہ؟ آپ بتائیں نا کون رسول سے زیادہ قریب ہے؟ یہ سب نے کہا، اس میں طلحہ زبیر بھی تھے، کہا اے علی آپ امامت اور رہبری کے لیے سب سے شائستہ، یہ پہلی بات۔ دوسری بات کہی کہ سب سے زیادہ اسلام کی ترقی میں آپ کا کردار۔ تیسری بات یہ کہی کہ رسول خدا سے سب سے قریبی رشتہ دار آپ ہیں۔ کیوں آپ ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی بھی بنی ہاشم سے اور آپ بھی بنی ہاشم سے ہیں۔ تو میرے امام نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا وزیر رہوں، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تمہارا حاکم بن جاؤں۔ مطلب کیا ہوا؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کو تو صرف تمہاری مدد چاہیے، علی تمہاری نصرت کرنا چاہتے ہیں۔ علی اگر حکومت لیں گے تو علی کو فائدہ نہیں ہے، علی فائدہ پہنچانے کے لیے حکومت لیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ بس 3 دلیلیں پیش کی۔ پہلی دلیل کیا تھی؟ پہلی دلیل گھبرائیے گا نہیں، پہلی دلیل امامت و رہبری کے لیے سب سے شائستہ آپ ہیں۔ دوسری دلیل کیا تھی؟ اسلام میں سب سے زیادہ رول آپ کا ہے۔ تیسری دلیل کیا تھی؟ تیسری دلیل یہ تھی کہ رسول خدا کے سب سے قریبی رشتہ دار آپ ہیں نا۔ امام نے کہا کہ نہیں، میں تمہارا وزیر رہوں گا، وزیر کا مطلب تمہارا ناصر و مددگار رہوں گا،
لیکن مدینے کے حالات، ابن اسیر نے اپنی کتاب تاریخ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 80 پہ یہ بات لکھی ہے، بہت توجہ کریے گا۔ مدینے کی فوجی طاقت نے اہل مدینہ کو خبردار کیا۔ وہ کیا خبردار کیا؟ خبردار یہ کیا کہ اگر اہل مدینہ نے ایک دن میں خلیفہ نہ چنا، چاہے جسے بھی چنے، تو ہم 3 لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ علی کو قتل کریں گے، طلحہ کو قتل کریں گے، زبیر کو قتل کریں گے۔ اب جب یہ مدینے کی فوجی طاقت نے وارننگ دی تو اہل مدینہ علی کے دروازے پہ آ گئے۔ اب جب علی نے، آپ ذرا توجہ کریے گا لفظوں پہ، مسلمانوں کی نازک حالت دیکھی، اللہ اللہ، یہی تو اسلام کا حقیقی درد رکھتے ہیں۔ جب علی مرتضیٰ نے نازک حالت اسلام کی دیکھی تو امام نے کہا کہ علی کے ہاتھوں پہ بیعت کا مسئلہ ہے، یہ بیعت تنہائی میں نہیں ہوگی، یہ بیعت مسجد النبی میں ہوگی۔ اللہ اللہ، سب کے سامنے بیعت ہوگی۔ سب نے کہا اچھی بات ہے، بیعت مسجد النبی میں ہوگی، سب کے سامنے ہوگی۔ اب تاریخ نے لکھا ہے کہ امام نے امامہ پہنا، بدن کے اوپر ایک پیراہن ڈالی اور اپنی تلوار کو کمر سے حمائل کیا اور اپنی نالین کو دستے مبارک میں لے لیا۔ میں سوچ رہا تھا علی مرتضیٰ نے اپنی نالین دست مبارک میں کیوں لی ہے؟ آپ کو ایک مثال دوں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اس مجلس میں بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ بچے کی توہین نہیں، مگر اگر 2 سال کے بعد اس بچے سے پوچھئے بیٹا یہ بتاؤ 2025 میں جو مجلس میں ہم گئے تھے چھوٹے امام باڑے میں، مولانا صاحب نے کیا پڑھا، تو بچے کو یہ یاد نہیں رہے گا مولانا نے کیا پڑھا۔ لیکن اس بچے سے پوچھئے کہ مولانا صاحب جو امامہ لگائے تھے وہ سفید تھا یا کالا تھا، تو یہ بچہ بتا دے گا ہاں وہ امامہ سفید تھا، کالا نہیں تھا۔ ہاں امامہ یاد رہے گا پر بات یاد نہ رہے گی۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، رسول منبر سے حسن و حسین کی فضیلت زبان سے بیان کرتے تھے، پر اللہ کے نبی حسن و حسین کا بوسہ کیوں دیتے تھے، رخسار کیوں چومتے تھے، اپنے دوش پہ کیوں بیٹھاتے تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مجمع میں جوان بھی ہوتے تھے، مجمع میں بچے بھی ہوتے تھے، مجمع میں بوڑھے بھی ہوتے تھے۔ کیسے پتا چلے گا کہ نبی حسن و حسین سے محبت کرتے تھے؟ چوم کے بتایا تاکہ بچے کو بات یاد رہے یا نہ رہے مگر مجھ نبی کا عمل ضرور یاد رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ اچھا تو گئے، نالین کو ہاتھ میں لیا، کمان پہ ٹیک لگاتی۔ اب بیعت کا سلسلہ شروع ہوا، بہت توجہ کریے گا۔ تاریخ میں سب سے پہلے مولا کے ہاتھ پہ جس نے بیعت کی ہے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ طلحہ۔ اس کو یاد رکھیے گا، سب سے پہلا آدمی طلحہ آیا، طلحہ نے بیعت کی۔ طلحہ کا ہاتھ مفلوج تھا، معیوب تھا۔ جب طلحہ نے سب سے پہلی بیعت امام کے ہاتھ پہ کی تو وہاں پہ ایک شخص تھا، اس کا نام ہے حبیب ابن زعیب۔ حبیب ابن زعیب نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بات کیوں کہی اس نے؟ یہ بات کیوں کہی؟ کہا سب سے پہلا ہاتھ جس نے بیعت کی وہ عیبی ہاتھ ہے۔ اللہ اللہ، بہت توجہ کریے گا، معیوب ہاتھ ہے، وہ مفلوج ہاتھ ہے۔ یہ بیعت، اس کا انجام اچھا نہ ہوگا، یہی سے توجہ کریے گا، اس کا انجام اچھا نہ ہوگا، یہ تو انجام بخیر نہ ہوگا۔ کیوں؟ عیبی ہاتھ نے بیعت کی ہے۔ طلحہ کے بعد کس نے بیعت کی؟ طلحہ کے بعد کس نے بیعت کی؟ طلحہ کے بعد دوسرا انسان جس نے بیعت کی ہے وہ زبیر ہے۔ طلحہ اور زبیر کے بعد بہت دونوں نے بیعت کر لی اور 4 مہینے کے بعد بیعت توڑ دی۔ کس نے؟ سب سے پہلے طلحہ نے بیعت کی، طلحہ کے بعد زبیر نے بیعت کی، اور دونوں نے بیعت کرنے کے 4 مہینے کے بعد بیعت کو توڑ دیا، اور اس کے بعد سارے لوگوں نے بیعت کی۔ اچھا، اس کے بعد تمام لوگوں نے بیعت کی۔ بہت توجہ کریے گا، مہاجر کسے کہتے ہیں؟ بتائیں گے آپ، مہاجر کسے کہتے ہیں؟
جی مہاجر کسے کہتے ہیں؟ مکے کے تھے یا مدینے کے؟ مکے کے رہنے والے تھے۔ انصار کہاں کے رہنے والے تھے؟ مدینے کے۔ تو کیا کوئی ایسا تھا، اس سب سے کام ہے، کوئی ایسا تھا مدینے میں جس نے امیر المومنین کے ہاتھوں پہ بیعت نہ کی ہو؟ ہاں، مہاجرین میں سے 2 لوگ جنہوں نے امام کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی۔ امام کی حکومت کا امتیاز بتانا ہے مجھے عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں بہت ساری باتوں کو عرض کرنا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص نے بیعت نہیں کی، بس مہاجرین میں سے پہلا انسان جس نے بیعت نہیں کی وہ کون ہے؟ سعد ابن ابی وقاص، جس کا بیٹا عمر سعد ہے، جس کا بیٹا عمر سعد۔ دوسرا کون؟ دوسرے خلیفہ کے ایک بیٹا ہے عبداللہ ابن عمر۔ عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ عمر ابن خطاب کے بیٹے کو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں۔ 2 لوگوں نے مہاجرین میں سے بیعت نہیں کی۔ کون کون؟ کون کون؟ سعد ابن ابی وقاص، اور کون؟ عبداللہ ابن عمر۔ اور انصار میں سے بہت 10 لوگوں نے، 9 لوگوں نے انصار میں سے بیعت نہیں کی، جس میں سے ایک ابو سعید خدری ہے، دوسرا نعمان بن بشیر ہے، تیسرا حسان بن ثابت ہے۔ اچھا، اتنے لوگوں نے بیعت نہیں کی۔ امیر المؤمنین خلافت ظاہری پر فائز ہو گئے۔ کب بیعت ہوئی امام کے ہاتھوں پہ؟ کب بیعت ہوئی ہے؟ سن 35 ہجری میں۔ اچھا، کتنی تاریخ تھی؟ 25 ذی الحج۔ کتنی تاریخ تھی؟ 25 ذی الحج۔ 25 ذی الحج 35 ہجری کون سا دن تھا؟ جمعے کا دن۔ بہت توجہ کریے گا، 35 ہجری 25 ذی الحج جمعے کا دن امام کے ہاتھوں پہ بیعت ہوئی۔ جب امام کے ہاتھوں پہ بیعت ہوئی تو دوسرے دن امام نے خطبہ دیا۔ اس خطبے میں اپنی حکومت کے سیاسی کلی خطوط بنائے کہ میں حکومت کیسے چلاؤں گا، ایک خطبہ دیا۔ وہ کون سا دن ہوگا جس دن خطبہ دیا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد۔ اگر تھوڑا سا آگے آ جائیں تو پیچھے والوں کو زحمت نہ ہوگی، مل جل کر برعظمت محمد اور آل محمد صلوات پڑھ دیجئے گا۔ سب نے بیعت کر لی نا، سب نے بیعت کی۔ بیعت کس دن ہوئی ہے؟ جمعے کے دن۔ اچھا، کتنے ذی الحج کو؟ 25 ذی الحج کو۔ کس سن میں؟ سن 35 ہجری میں۔ دوسرا دن کون سا دن ہوگا؟ سنیچر کا دن ہوگا، سیٹرڈے کو۔ دوسرے دن ایک خطبہ دیا ہے۔ اس خطبے میں امام نے چند اصول بتائے۔ میری حکومت کا اصول کیا ہوں گے؟ اللہ اللہ۔ اسی لیے تو جوش ملی آبادی نے کہا تھا کربلا میں امر حق کی برتری سے جنگ تھی۔ حسین نے قیام اسی لیے کیا تھا لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، تاکہ نام الہی کو اطلاع حاصل ہو جائے۔ کربلا میں امر حق کی برتری سے جنگ تھی، طاقت نانے شعیر حیدری سے جنگ تھی، عظمت دیرین پیغمبری سے جنگ تھی، جس کا قرآن میں ہے ذکر اس داوری سے جنگ تھی، جس کا قرآن میں ہے ذکر۔ کربلا میں امر حق کی برتری سے جنگ تھی، طاقت نانے شعیر حیدری سے جنگ تھی، عظمت دیرین پیغمبری سے جنگ تھی، جس کا قرآن میں ہے ذکر اس داوری سے جنگ تھی۔ کب نفاق ارباب حق سے برسر پیکار تھا، وہ خدا پر آخری لاتو حبل کا وار تھا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے گا برعظمت محمد اور آل محمد۔ بس پہلی بات یہ ہے کہ سن 35 ہجری 26 ذی الحج کو سنیچر سیٹرڈے کو امام نے خطبہ دیا ہے، اس میں چند اہم باتیں بتائیں۔ پہلی بات،
اہل مدینہ کو خطاب کر کے کہا اے اہل مدینہ، اے اہل مدینہ۔ آپ کو پتہ ہے تاریخ میں سن 36 ہجری میں ایک جنگ ہوئی ہے، اسے جنگ جمل کہتے ہیں۔ میں بہت اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اس پورے عشرے میں جنگ جمل مکمل ہو سکے۔ اتنی ہی باتیں عرض کرنا ہے جنگ جمل کے حوالے سے کہ مجھے وقت کی ضرورت ہے، میں آپ کا وقت بھی لوں گا اور آپ کو وقت دینا بھی پڑے گا، اس لیے کہ یہ عشرہ کربلا گام بگام ایک مشن ہے، ایک تحریک ہے، اور مشن اور تحریک قربانیاں چاہتی ہیں نا، اس میں قربانیوں کی ضرورت ہے۔ مجھے محنت کرنا، محنت کر کے آپ تک پیغام حسینی کو پہنچانا ہے۔ کتنی عظیم بات جوش ملی آبادی نے کہی تھی، کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوران۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، حسین مدینہ سے نکلے تھے، مکے میں آ گئے تھے، مگر کوفے میں انقلاب ہے۔ ارے حسین مکے میں ہے اور انقلاب کوفے میں ہے، حسین مکے میں ہے اور انقلاب بصرے میں۔ اما حسین کہتے ہی اسے ہیں جو روحوں کو تبدیل کر دیا کرے۔ اللہ اللہ، حسین کہتے ہی اسے ہیں، حسین کہتے ہی اسے ہیں جو روحوں میں انقلاب لے آئے۔ کتنی عظیم بات! کربلا میں، کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوران، کربلا خرمن سرمائے پہ ہے برق تپاں، جو مالداری کو اپنی ٹھوکروں سے روند دے اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں، باطل کے خلاف اعلان حق کو کہا جاتا ہے۔ کربلا جرأت انکار ہے پیشے سلطان، ظالموں کے خلاف جو بولنا سکھا دے اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ ستمگروں کے خلاف جو اٹھنا سکھا دے، یہ ایران کے مجاہدین نے کہاں سے درس لیا تھا؟ ظالموں کے خلاف بولنا کہاں سے سیکھا تھا؟ ستمگروں کے خلاف بولنا کہاں سے؟ یہ درس گاہے حسینی کے پروردہ تھے۔ اسی لیے تو جوش نے کہا تھا کربلا جرأت انکار ہے پیشے سلطان، ظالموں کے خلاف جو بولنا سکھائے اسے کربلا کہتے ہیں، ستمگروں کے خلاف جو اٹھنا سکھائے اسے کربلا کہتے۔ جہاں فرعونیت پنپ نہ سکے اسے کربلا کہا جاتا، جہاں یزیدیت سر اٹھا نہ سکے اسے کربلا کہا جاتا، جہاں خلاف حق بات کی کوئی گنجائش نہ ہو اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ فکر حق سوز یہاں کاش نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ فکر حق سوز یہاں کاش نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے۔ کربلا وہ قلعہ ہے جہاں جرار رہا کرتے ہیں، جہاں کرار رہا کرتے ہیں، کربلا میں فرار کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ اللہ، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ اچھا تو دوسرے دن امام نے خطبہ دیا۔ ان باتوں کو میں پھر اپنے مجمع سے گزارش کروں گا۔ یہ مجلسیں وہ ہیں کہ ایک مرتبہ سننا کافی نہیں ہے، بار بار سننا پڑے گا، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ سننا پڑے گا۔ یقین مانیے میں کوشش کرتا ہوں جتنا ہو سکے 20 گھنٹے 30 گھنٹے 50 گھنٹے 10 دن تیاری کر کے آنا چاہتا ہوں۔ یہ 1-2 دن کی تیاریوں سے نہیں ہوتا ہے، وگرنہ آپ کی توہین ہو جائے گی۔ ایسے ہی بغیر مطالعہ کیے خطیب ممبر پہ آ جائے تو وہ سامعین کی توہین کرتا ہے، کسی اور کی توہین نہیں کرتا ہے، وہ سامعین کی توہین ہے۔ اتنا بڑا محرم، اتنی بڑی عزاداری اور اتنا بڑا انقلاب حسینی خطبہ دیا امام نے۔ بیعت کے دوسرے دن سنیچر کا دن تھا، پہلی بات کہی، اے اہل مدینہ یاد رکھ لو، پہلی بات میں نے بار بار تمہارے اصرار کرنے پر مجبور ہو کے خلافت کو قبول کیا۔
آپ کو پتہ ہے امام معصوم مبالغہ نہیں کرتا ہے نا، امام معصوم جو حق اور حقیقت ہے وہی بیان کیا کرتے ہیں۔ پہلی بات تم نے بار بار اصرار کیا، تمہارے اصرار کی بنیاد پہ میں نے حکومت کو قبول کیا، یہ پہلی بات بیان کی۔ دوسری بات امام نے کہی، دوسری بات بہت توجہ کریے گا، کہا تمہارے امتحان کا وقت ہے، تمہارے آزمائش کا وقت ہے، جیسے رات کی تاریکی تمہارے گھروں میں آتی ہے نا، ایسے ہی فتنے نے تمہارا رخ کر لیا۔ اللہ اللہ، جیسے رات کی تاریکی تمہارے گھروں میں آتی ہے نا، یہ پتہ چلے گا جنگ جمل میں، یہ ساری اس کی طرف اشارہ ہے، جنگ جمل میں علی کے ساتھ کون، طلحہ زبیر اور حضرت عائشہ کے ساتھ کون ہے نا، بہت عظیم باتیں ہیں۔ اور تاریخ کی پہلی جنگ ہے جہاں دو مسلمان لڑے، کون سی جنگ؟ جنگ جمل، یہ پہلی جنگ ہے جہاں دو مسلمان لڑے۔ تو امام نے دوسری بات کیا کہی؟ کہا تمہیں امتحان سے گزرنا ہوگا، تمہیں آزمایا جائے گا، رات کی تاریکی جیسے تمہارے گھروں میں آتی ہے نا، ویسے فتنوں نے تمہارا رخ کیا، لیکن اس امتحان سے کامیاب ہو کر گزرنے والے کم ہی لوگ ہیں۔ یا تو وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو دور اندیش ہوتے ہیں، جن کے ہاں بصیرت پائی جاتی ہے، یا وہ لوگ اس امتحان سے کامیاب ہو کے گزریں گے جو اہل علم و معرفت ہیں، جن کے یہاں علم و آگاہی پائی جاتی ہے۔ یہ دو باتیں۔ تیسری بات امام نے کہی، میں وہی علی ہوں۔ اللہ اللہ، یہ کس زمانے کی طرف اشارہ ہے؟ اچھا یہ بتائیے یہ کس سن میں گفتگو ہے؟ کس سن میں گفتگو ہے؟ سن 35 ہجری میں۔ رسول کی وفات کب ہے؟ سن 11 ہجری میں۔ کتنے برس کے بعد یہ خطبہ دیا جا رہا ہے؟ 25 برس کے بعد۔ کہا یاد رکھو میں رسول کے زمانے کا علی ہوں۔ اللہ اللہ، رسول کے زمانے کا۔ کیا تم بھول گئے بدر میں نے فتح کیا ہے، احد میں نے فتح کیا ہے، خندق میں نے فتح کیا ہے، خیبر میں نے فتح کیا؟ یہ نہ سمجھنا کہ اگر علی 23 برس کے تھے، 23 اور 25 جوڑیں گے تو کتنا ہوگا؟ کتنا ہوگا 23 اور 25؟ 48۔ جنگ بدر میں 23 برس کے اور جنگ جمل میں 48 برس کے۔ کہا ہاتھ وہی ہے، اسی لیے تو شاعر نے کہا تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے۔ اللہ اللہ، تلوار چاہے کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے۔ کہا میں وہی علی ہوں، رسول کے زمانے کا، ویسے ہی عمل کروں گا جیسے رسول کے زمانے میں عمل کرتا تھا۔ اچھا پھر سے اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا۔ پہلی بات تمہارے اصرار پہ حکومت کو قبول کیا۔ دوسری بات دیکھو تم کو امتحان سے گزرنا ہوگا۔ تیسری بات آپ بتائیے کیا کہی امام نے؟ تیسری بات ایک صلوات پڑھ دیجئے، محمد اور آل محمد۔ اب آج کے زمانے میں صرف حافظے کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے، اب تو ڈائری لانا پڑیں گے، اب تو کاغذ اور قلم کی ضرورت ہے۔ یہ تو میرے نبی نے کہا ہے قید العلم بالکتابہ۔ خدا کی قسم آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مراجع کرام کی عمریں اتنی زیادہ کیوں ہوتی ہیں؟ 100 برس، 103 برس، 104 برس؟ کیا وہ بہت اچھے گھروں میں رہتے ہیں؟ کیا سیستانی صاحب حفظہ اللہ بڑے اچھے گھر میں رہتے ہیں؟ کیا وہ اچھا نہیں؟ عزیزان عمریں بڑھتی کیوں ہیں؟ میں نے اپنے استاد سے پوچھا یہ بتائیے عمر کیسے بڑھتی ہے؟ کہا جب ایک فقیہ کو کسی مسئلے کا علم ہوتا ہے تو اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اس خوشی کے سامنے کوئی بھی چیز آ جائے اتنا خوش نہ ہوگا جتنا علم حاصل کر کے خوش ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، جتنا علم حاصل کر کے فقیہ کے ذہن کو سکون ملتا ہے نا، کسی چیز سے سکون نہیں ملتا۔ میرے استاد کہتے ہیں جب میں ایک نئی بات سیکھتا ہوں تو میری عمر 2 سال بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیکھنے سے عمریں بڑھ جایا کرتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ اچھا پہلی بات تمہارے اصرار سے قبول کیا۔ دوسری بات امتحان سے گزرنا ہوگا۔ تیسری بات امام نے کہی وہی رسول کے زمانے کا علی ہوں۔ چوتھی بات بہت اے اہل مدینہ، اللہ اللہ، اے اہل مدینہ، تم میں سے جن لوگوں کو عیش و عشرت نے اپنے قبضے میں جکڑ لیا ہے،
जिन्होंने ज़मीनें हड़पी हैं, जिन्होंने जायदाद हड़पा है, जिन्होंने नहरें जारी की हैं, जो कीमती कीमती घोड़ों पे सवार हुए हैं, और जिन्होंने नर्म नाजुक कनीज़ों को अपने पहलू में रखा, ये मिली कहाँ से थी इनको? बोलिए ना, ये मिली कहाँ से थी? ये मिली, ये तीसरे हुकूमत में मिली थी। कहा ऐ अहले मदीना, जिन लोगों ने ज़मीनें हड़पी हैं, जिन लोगों ने नहरें जारी की हैं, जो लोग कीमती कीमती घोड़ों पे सवार हुए हैं, जिनके पहलू में नाजुक बदन कनीज़ें हैं, उनके लिए वो बड़ी तकलीफ देह बात होगी जब अली बैतुल माल का सारा माल बैतुल माल में पलटाएंगे। अल्लाह अल्लाह, कहा ये सारी चीज़ें, आपको अंदाज़ा होगा अली के मुकाबिल में क्यों लोग खड़े हो गए। कहा ये सारी चीज़ें बैतुल माल में पलटाऊंगा। आका दीजिएगा कितना? कहा जितना हक है वह उतना ही दिया जाएगा। अल्लाह, और फिर का ये कौन सी बात थी? ये कौन सी बात थी? ये चौथी बात थी ना। हाँ, तो आपको पता है इसी मजमे में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, जितनी बातें मैं पढ़ता हूँ वो सारी बातें आपको बता देंगे। पांचवी बात, और कहा जितने रसूल खुदा के असहाब हैं, अल्लाह अल्लाह, कहा जितने रसूल खुदा के असहाब हैं, कोई ये ना समझे कि अगर वो सहाबी है तो बैतुल माल से उसको ज्यादा मिलेगा। अल्लाह अल्लाह, कहा सहाबी को भी उतना दूंगा, गैर सहाबी को भी उतना दूंगा, रसूल की अज़वाज को भी उतना ही दूंगा, और एक आम इंसान को उतना दूंगा। क्यों आका? कहा रसूल ऐसे किया करते थे। भाई हुकूमत अलवी यही तो है जो खुदा की किताब के मुताबिक हो और सुन्नत नबवी पे चले, वही अलवी हुकूमत होगी। सलावत पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अच्छा, पांचवी बात, कहा सहाबी अगर कोई ये ख्याल करे कि भाई हम तो रसूल के सहाबी हैं, हमको बैतुल माल से ज्यादा मिलेगा, कहा अगर वो ये ख्याल करे तो उसका अज्र खुदा के नजदीक है, खुदा उसे अता करेगा। मैं अली बैतुल माल तकसीम करूंगा रसूल के रिश्तेदार को, रसूल की बीवियों को, असहाब पैगंबर को, तमाम मोमिनीन को बराबर से दूंगा। ये कितनी बातें कही हैं? 5 बातें। छठी बात का अय्युमा रजुलिन इस्तजाब लिल्लाहि व लिर्रसूल, तुम में से जो लोग अल्लाह और रसूल की बात पर लब्बैक कहते, फसद्दका दीनना, हमारे दीन की तस्दीक कर दे, व दखला फी दीनना, दीन इस्लाम में दाखिल हो जाए, और इस्तक़बल क़िबलतना, और फिर हमारे क़िबले की तरफ रुख कर ले। जो भी, बस पहली बात अल्लाह और रसूल की बात पर लब्बैक कहेगा, ये पहली बात, हमारे दीन की तायीद करेगा, ये दूसरी बात, दीन इस्लाम में दाखिल हो जाए, तीसरी बात, जिसने क़िबले की तरफ रुख कर लिया वो इस्लाम के हुकूक से बहरामंद होगा, वो इस्लाम के हुकूक से, यानी उसको मिलेगा। अच्छा, ये कितनी बातें हुई? 6। 7वीं बात, मुमकिन है मजमे में कोई सोच रहा होगा मौलाना बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, मुमकिन है कोई सोच रहा होगा मौलाना बहुत जल्दी जल्दी। अगर मैं सोच रहा था इस साल काश ये अशरा 10 दिन का ना होता, 20 दिन का हो जाता, पहली मुहर्रम से शुरू करके 20 मुहर्रम तक चलता होता, तो मैं शायद मगर क्या किया जाए। हाँ, इतनी बात ज़रूर कहूँगा, आपका वक्त ज़रूर लूँगा। क्यों? ये मिशन है, ये तहरीक है, ये सैयद शुहदा का यादगार इनकलाब है। खुदा की कसम अगर कोई तराजू होती जो वज़न बता देती कि इल्म का वज़न क्या है, तो आप जिस दिन मजलिस में आएंगे, आने से पहले वेट करके आते और मजलिस के बाद वेट करते। अगर कोई तराजू होती तो आपका वजन बदल जाता होगा। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अच्छा, 6 बातें बताई ना, 7वीं बात बता दी। 8वीं बात, ऐ अहले मक्का अंतुम इबादुल्लाह, 7वीं बात है ना, अंतुम इबादुल्लाह, तुम सब खुदा के बंदे हो। सलमान खुदा के बंदे, अबू ज़र खुदा के बंदे, वल माल मालुल्लाह, तुम सब खुदा के बंदे हो। और बैतुल माल किसका माल है? खुदा का माल है। तुक़समो बैनकुम बिस्सविया, मैं माल को बराबर से बांटूंगा। कहाँ बांटूंगा? बराबर से। अब कौन सा पॉइंट चलना है? 8वां पॉइंट। कुछ लोग कह रहे थे हमने जिहाद किया है,
ہم نے خدا کے لیے جہاد کیا ہے، ہم نے روزہ رکھا ہے، تو یہ بتائیے جہاد خدا کے لیے کیا تھا نا، تو اجر کون دے گا؟ اجر کون دے گا؟ اگر ہم نماز دکھاوے کے لیے پڑھیں تو نماز صحیح ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ جہاد اگر لوگوں کے لیے کیا جائے تو جہاد بھی باطل ہو جائے گا۔ یہ 8واں پوائنٹ امام نے کیا فرمایا، کہا دیکھو متقین کا اجر کون دے گا؟ کون دے گا؟ خدا دینے والا ہے متقین۔ جس نے جہاد کیا ہے خدا کے لیے تو وہ یہ نہ آ کے کہے گا ہم نے تلوار چلائی ہے بیت المال سے ہم کو زیادہ چاہیے، نہیں، تم نے تلوار چلائی ہے، اگر خدا کے لیے چلائی ہے تو اجر کون دے گا؟ خالق و مالک تمہیں اجر دے گا۔ 8 باتیں ہو گئی نا۔ نویں بات میرے امام نے کہا اے اہل مدینہ کل تم سب کے سب آنا۔ یہ کس دن خطبہ دیا ہے؟ 26 ذی الحجہ کو، سنیچر کو۔ اب کہہ رہے کل تم سب کے سب آنا، یہ کل کون سا دن ہو جائے گا؟ سنڈے اور اتوار ہو جائے گا۔ کہا سب کے سب آنا، عرب بھی آئے غیر عرب بھی آئے، اور دیکھو کوئی چھوٹنے نہ پائے۔ حضرت عثمان کے رجسٹر میں جن کا نام ہے وہ بھی آئے، اور جن کا نام نہیں ہے وہ بھی آئے۔ اچھا کیا کچھ لوگ تھے جن کا نام نہیں تھا؟ جی ہاں، اس لیے کہ وہ ان کے خلاف ورزیوں پہ ٹوک دیتے تھے تو رجسٹر سے ان کا نام ہی حذف کر دیا گیا تھا۔ امام نے کہا جو ہے نا سب کل آئیں گے، سب کو بیت المال سے علی دیں گے۔ اللہ اللہ کا دیکھو ایک ہی شرط ہے بیت المال کو حاصل کرنے کی، ایک ہی شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ مسلمان ہو اور آزاد ہو۔ کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان ہو اور آزاد ہو۔ اچھا یہ بات سنیچر کو کہا کل آنا۔ اب جب دوسرا دن آیا یعنی اتوار کا دن آیا تو امام کے کاتب کس کو کہتے ہیں؟ لکھنے والا، جو نام لکھتا ہے۔ کاتب عبید اللہ ابن ابی رافع۔ نام کیا ہے؟ اب عبید اللہ ابن، اب ممکن ہے کوئی سوچ رہا ہو کہ مولانا اتنے نام کیسے یاد ہوں گے؟ آپ سے پوچھنا چاہوں گا بلی بڑی ہے یا انسان؟ جی کچھ لوگ نہیں بول رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد۔ بتائیے نا بلی بڑی ہے یا انسان؟ کیسے جب ہم اور آپ جاتے ہیں کہیں پہ اور بلی آگے سے گزر جائے تو کیا کرتا ہے ڈرائیور؟ کیا رکتا ہے یا نہیں؟ کیوں رکتا ہے؟ بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ ارے بلی راستہ کاٹ سکتی ہے اور تم بلی کا راستہ نہیں کاٹ سکتے؟ اللہ اللہ۔ اما بلی انسان کا راستہ کاٹ دے اور انسان اپنا راستہ نہ بنا سکے، اب بتائیے بڑا کون چھوٹا کون؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ بتائیے نا، اما بلی نے کاٹ دیا تم بلی کا راستہ کاٹ دو۔ اچھا طوطے پلے ہوتے ہیں نہیں گھروں میں، طوطا بڑا یا انسان؟ بتائیے نا، طوطا بڑا ہے یا انسان؟ اچھا اما طوطے کو جیسا یاد کرا دیا جائے ویسا یاد کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کہنے کی گنجائش، بھائی کمال نہیں ہے 10 نام یاد ہو جائیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ عیب یہ ہے کہ مجھے یاد کیوں نہیں ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد۔ اب بتائیے کس جگہ چھوڑا تھا؟ جی ہاں، شرط کیا ہے کہ عبید اللہ ابن ابی رافع پہ چھوڑا تھا نا، عبید اللہ ابن ابی رافع۔ اگر آپ نے نہ پکڑا تو ہم تو بہک جائیں گے، آپ ہمیں پکڑ کے چلیے، بہکے تو کھڑے ہو کے ٹوک دیجئے گا مولانا آپ بہک گئے، آپ یہ پڑھ رہے تھے دوسری لائن پہ چلے گئے، آپ کو ٹوکنے کا حق ہے۔ خوب جمع کریے گا، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ مجلس سید الشہداء اتنی عمیق ہونا چاہیے، دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی کا پروفیسر اتنی عمیق باتیں نہ کرے جتنا خطیب آل محمد منبر سے آ کے جتنی عمیق باتیں کرتا۔ 50 گھنٹے 80 گھنٹے پڑھ کے آ کے 2 گھنٹے میں بتا دے تو پھر حسین کی عذاب مشن بن جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔
اب اتوار کا دن آ گیا، سارے لوگ جمع ہوئے، عبید اللہ ابن ابی رافع کو بلایا، کہا عبید اللہ پہلے مہاجرین کو دو۔ کس کو پہلے دو؟ کیا چیز دینا تھا؟ کیا چیز دینا تھا؟ بیت المال سے اسکالرشپ کہہ لیجئے، وظیفہ ہوتا تھا، ہر مہینے لوگوں کو دیا جاتا تھا، وظیفہ دیا جاتا تھا۔ کہا پہلے مہاجرین کو۔ مہاجرین کون ہیں؟ مکے کے لوگ جو ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، مہاجرین کو پہلے دیجئے، اچھا اس کے بعد انصار کو دیجئے۔ اچھا مہاجرین کو دیا گیا، انصار کو دیا گیا، تو سہیل ابن حنیف شرط کیا تھی؟ مسلمان ہونا اور آزاد ہونا، غلام کو نہیں دیا جائے گا۔ کس کو؟ اس لیے کہ غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ غلام کو کیوں نہیں دیا جائے گا؟ غلام اپنے مولا کی ملکیت ہوتا ہے، غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اس کے مولا کا ہوتا ہے۔ تو امام نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ مسلمان ہونا چاہیے اور آزاد۔ سہیل بن حنیف آگے بڑھے، ایک انسان کو اپنے ہاتھ میں اپنے ساتھ لیے ہوتے، کہا آقا کل تک یہ میرا غلام تھا، آج آزاد ہو گیا، آپ اس کو دیں گے یا نہیں دیں گے؟ امام نے کہا جتنا تم کو ملے گا اتنا ہی اس کو بھی ملے گا۔ اللہ اللہ، کہا جتنا تم کو۔ آپ بہت تاریخ کی بنیادوں کو سمجھیے، کہاں سے مخالفت شروع ہوئی۔ کہا جتنا سہیل کو ملے گا اتنا ہی اسے ملے گا جو کل تک غلام تھا، لیکن آج کیا ہو گیا؟ آج آزاد ہو گیا۔ بس یہی مساوات تھی طلحہ، زبیر، عبداللہ ابن عمر، مروان بن حکم، سعید بن عاص اور دیگر قریش کے لوگوں پہ علی کی عدالت کی بجلی گر گئی۔ علی کی عدالت کی بجلی گر گئی۔ کس پہ کس پہ بولیے نا، کس پہ کس پہ؟ کہیے طلحہ، کہیے زبیر، کہیے مروان بن حکم، کہیے سعید بن عاص، عبداللہ ابن عمر۔ انہوں نے کہا ہم نہیں لیں گے۔ کیوں نہیں لوگے؟ کیوں نہیں لوگے؟ یہیں سے علی کی مخالفت، کیوں نہیں لیں گے؟ ارے ہم کو بھی اتنا ہی اور اسے بھی اتنا جو کل تک۔ امام نے کہا یہ نہ چلے گا، مسلمان ہونا شرط ہے اور آزاد ہونا شرط ہے، یہ علی کی حکومت کا نتیجہ۔ وہ یہیں سے مخالفت شروع ہو گئی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے گا محمد اور آل محمد پہ۔ آج مجھے گھڑی نہیں دکھ رہی تھی، میرے خیال سے آج میں گفتگو یہیں کے اوپر روکوں، اور یاد رکھیے گا اپنے مجمع سے پھر کہنا چاہوں گا، اپنے مجمع اگر آپ کو یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس مجلس میں کوشش کریے کہ کوئی بھی کڑی مس نہ ہونے پائے۔ اگر مجلس چھوٹ گئی تو بہت نقصان آپ کا ہوگا، مس نہ ہونے پائے۔ ہم اپنا ماضی پلٹائیں گے۔ ماضی کیا تھا ہمارا؟ ہماری ہی قوم تھی، ہمارے ہی علماء تھے، 3.5 گھنٹے مجلسیں پڑھتے تھے۔ ہم بھی پڑھیں گے، ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ المستعان۔ ہم اپنا ماضی سنے گا کون مولانا؟ سنے گا کون؟ آپ پڑھیے گا، ہم سننے والے کی بھی تربیت کریں گے۔ اللہ اللہ، یہ جو نسل جوان ہے نا، یہ جو آج کی نسل جوان ہے، یہ خوب، یہ 3.5 گھنٹے کیا، یہ 6 گھنٹے بھی سنے گی۔ ہم اس نسل جوان کی تربیت کریں گے، ہم تو اپنا ماضی پلٹائیں گے۔ اب آپ اتنا مجھے بتا دیجئے میں نے روکا کہاں پہ؟ میں نے کہاں پہ روکا ہے؟ جی کس نے نہیں لیا بیت المال سے؟ کس نے؟ طلحہ، زبیر، عبداللہ ابن عمر، سعید بن عاص اور مروان بن حکم، عثمان کے چچا زاد بھائی، عبداللہ ابن عمر دوسرے خلیفہ کا بیٹا۔ اچھا اب اس کے بعد والا دن، ہم جمعے کو بیعت ہوئی، سنیچر کو امام نے خطبہ دیا، اتوار کو کیا کیا؟ بیت المال کو تقسیم کیا۔ اب منڈے کی بات ہوگی، کل کس کی بات کی جائے گی؟ منڈے کو کیا ہوا؟ منڈے کو امام مسجد النبی میں، لوگ امام کے ارد گرد۔ اچھا یہ کل یہاں سے گفتگو ہوگی، منڈے کو کیا ہوا؟ سن 35 ہجری ہے یا 36 ہجری ہے؟ ابھی ذی الحج کا مہینہ ہے یا ذی الحج کا مہینہ ہے؟ اچھا کتنا اچھا میرا مجمع ہے، اور
اور کتنے اچھے سامعین ہیں. انشاءاللہ کل کی گفتگو یہاں سے علی مرتضیٰ ہے. اللہ اللہ کیا شان ہے سید الشہداء کے انقلاب کے. قطرہ دل میں لیے ایک سمندر. اماں آپ یہ بتائیے قطرے میں سمندر ہوتا ہے یا سمندر میں قطرہ ہوتا ہے؟ سمندر میں قطرہ ہوتا ہے. مگر جوش نے کہا اس کو چھوڑ دیتا ہوں, اس کو چھوڑتا ہوں, دوسرے اشعار پڑھنا چاہوں گا. جوش نے سید الشہداء کو مرد سے تعبیر کیا ہے. مرد وہ ہیں پرے باطل جو قطر دیتے ہیں, حق جو مانگے تو دل و جان و جگر دیتے ہیں. شیر سا بھائی تو یوسف سا پہ سر دیتے ہیں, ہاتھ بیعت کو بڑھاتے نہیں سر دیتے ہیں. اللہ اللہ ہاتھ بیعت کو بڑھاتے نہیں سر دیتے ہیں. آتش مرگ میں آج دیکھ لیا اما حسن نصر اللہ اللہ مقامہ کہتے تھے نحنو شیعت علی ابن ابی طالب فی العالم. دنیا کو بتایا ہے اگر حق کے لیے کوئی قوم خون دے گی تو وہ کوئی دوسری قوم نہیں ہے, علی کے سچے پیروکار ہی جان دینے کے لیے تیار ہیں. اسی لیے حسن نصر اللہ مقامہ کہتے تھے نحنو شیعت علی ابن ابی طالب فی العالم. دنیا میں تو ہم ہی علی کے شیعہ ہیں. مرد وہ ہیں پرے باطل جو قطر دیتے ہیں, حق جو مانگے تو دل و جانا جگر دیتے ہیں. شیر سا بھائی تو یوسف سا پہ سر دیتے ہیں, ہاتھ بیعت کو بڑھاتے نہیں سر دیتے ہیں. آتش مرگ میں بے خوف و خطر جاتے ہیں, آنچ آتی ہے جو عزت پہ تو مر جاتے ہیں. یہی تو ہوا کربلا میں. یزید نے حسین سے بیعت کا مطالبہ کر لیا تھا. بہت یزید حسین کو نہ سمجھا. یزید نے ولید کو خط میں لکھا تھا اگر حسین بیعت نہ کریں تو سر و تن میں جدائی کر دی جائے. یزید یہ سمجھ رہا تھا حسین جسم کا نام ہے, سر و تن میں جدائی کر دی جائے حسین کا خاتمہ ہو جائے گا. اے یزید حسین کسی جسم کا نام نہیں, حسین فکر کا نام ہے, حسین درس کا نام ہے, حسین مکتب کا نام ہے, حسین آئیڈیالوجی کا نام ہے. زمانہ جتنا حسین کو مٹانے کی کوشش کرے گا مگر حسین آسمان کرامت پہ عزت کا سورج بن کے چمکتا ہوا نظر آئے گا. یہ بتائیے متوکل قبر حسین کو کیوں مٹا رہا تھا؟ زمین کے نشیب و فراز کو برابر کیوں کیا جا رہا تھا؟ قبر حسین کو ویران کیوں کیا جا رہا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا نا مقتول حسین گلا کٹا کے زندہ حسین سے زیادہ مزاحمت کا سبب بن گیا. یہ دلیل ہے حسین فکر کا نام ہے, حسین درس کا نام ہے, حسین آئیڈیالوجی کا نام ہے. یزید تو حسین کو جسم سمجھ رہا تھا. ولید کو لکھا اگر حسین بیعت نہ کرے تو سر و تن میں جدائی کر دی جائے. ولید نے حسین کو بلا لیا. حسین نے ولید سے کہا کہ حسین سے اور رات میں بیعت کا مطالبہ کرتے ہو, کتنا قریب ہے میرا آقا. کہا دن کے اجالے میں حسین کو بلانا اور سب کے سامنے حسین اپنے فیصلے کو سنائے گا. اچھا جب حسین نکلے مروان بیٹھا ہوا تھا. اچھا اس نے کہا اگر حسین ہاتھ نہ آئے تو پھر حسین ملنے والے نہیں ہیں. ایک مرتبہ حسین نے کہا یبن الزرقاء اتقتلنی انتا, تو اور حسین کو قتل کرے گا. کذبتا ولئمتا, تو پست ہے. ولید کے دربار سے آئے, بیت الشرف میں قبر نانا پہ پہنچ گئے. حسین نے اپنے نانا کے قبر پہ مرثیہ پڑھا. نانا آپ کی قبر پہ چراغ جلانے والا حسین نہ رہے گا. نانا یہ لوگ مجھے مدینہ میں رہنے نہ دیں گے, مجھ پہ ستم ڈھایا جا رہا ہے. میں آپ کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوں. رات بھر حسین قبر اطہر پہ بیان کرتے رہے. پھر حسین بیت الشرف آئے. دوسری رات ہو گئی. حسین پھر نانا کے قبر پہ پہنچ گئے. نانا نانا میں آپ کا بیٹا ہوں, آپ کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوں. روتے روتے حسین کو نیند لگ گئی. خواب میں دیکھا, کیا دیکھا؟ اللہ کے نبی ہے, ملائکہ کا مجمع, حسین کا سر اقدس رسول کے آغوش میں. حسین نے رسول سے کہا نانا مجھے بھی اپنے پاس بلا لیجئے. تو رسول پاک نے کہا میرے لال حسین تمہیں کربلا جانا ہوگا. گلا کٹ
उठाना होगा। अजरकुम अल्लाह। कब्र अतहर से जुदा हुए, माँ की कब्र पे चले, लड़कते हुए कदम, लड़कते हुए कदम कब्र मादर पे गए। एक मर्तबा कब्र मादर को खिताब किया, अस्सलामु अलैका या उम्मा, अम्मा। हुसैन का सलाम आखिर लो, कब्र मादर से आवाज आई, वालेकुम सलाम या गरीब लोग। ए माँ के मुसाफिर हुसैन, अब तुम्हारी माँ कब्र में न रहेगी, तुम्हारे साथ साथ चलेगी। भैया हसन की कब्र पे आ गए, भैया हुसैन मदीना छोड़ रहा, बैतुल शरफ में आ गए। घर वालों को कहा, बहन ज़ैनब सामाने सफर तैयार करो, सोगरा खुदा हाफिज। अरे मोहम्मद हनफी आ गए, आका न जाइए। मेरे बाप ने कहा, हनफिया मैं क्या करूं, अगर कोई जगह न मिलेगी तब भी यजीद की बैयत न करूंगा। हुसैन मदीना छोड़ रहे थे, इतने में उम्मे सलमा आगे बढ़ी, हुसैन मैंने नाना से आपके सुना है, मेरा हुसैन करबला में कत्ल कर दिया जाएगा। हुसैन ने कहा, नानी हाँ मैं वो दिन जानता हूँ जिस दिन मुझे कत्ल किया जाएगा। मैं अपने कातिल को पहचानता हूँ, मैं अपने शुहदा के मकतल को भी पहचानता हूँ। एक मर्तबा हुसैन ने अपना हाथ उम्मे सलमा के चेहरे पे फेरा और सरजमीने करबला की तरफ इशारा किया। सरजमीने करबला बुलंद, नानी यही वो जगह है जहाँ मुझे कत्ल किया जाएगा। ए नानी यहाँ मेरा अकबर मारा जाएगा, नानी यहाँ मेरा कासिम मारा जाएगा। ए नानी यही मेरी कब्र बनाई जाएगी, यही मेरा रोजा बनाया जाएगा। एक मर्तबा करबला की खाक डाली और उठाने के बाद उम्मे सलमा को देख के कहा, नानी इस खाक को अपने पास रख लीजिए, जब तक ये खाक खाक रह जाए समझिएगा हुसैन जिंदा, और जब खाक खून में बदल जाए समझिएगा आपका हुसैन दुनिया में न रहा। नानी मैं राख न जाऊं तब भी मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। वस्यअलम अल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिस्मिका 10 मरतबा या अल्लाह 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 या अल्लाह। माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, हमारी इस मुख्तसर सी अज़ा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारे इन आंसुओं को रुमाल ज़हरा में जगह अता फरमा। पाक परवरदिगारा या में अज़ा की पहली तारीख़ थी, माबूद हमें सैयद शुहदा हज़रत अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके बावफ़ा असहाब की यादगार को बेहतर से बेहतर तरीके से मनाने की तौफ़ीक मरहमत फरमा।
پاک پروردگار حاضرین مجلس کے تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہمیں جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع اعظام کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، مجاہدین اسلام کو صحت سلامتی اور عافیت عطا فرما، مظلومین کی حمایت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا